عزیز طالبات، سیکنڈ ایئر اردو لٹریچر مرکہ ادب، آج ہم سبق پڑھیں گے رحمت للعالمین قاضی محمد سلمان منصور پوری کا لکھا ہوا، آپ کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب سے ماخوذ ہے آپ کے نصاب میں۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم قاضی محمد سلمان منصور پوری کے حالات زندگی اور سیرت طیبہ کے حوالے سے ان کی نثر نگاری کا جائزہ لیں گے۔ علامہ قاضی محمد سلمان منصور پوری صوبہ پنجاب کے ایک تاریخی قصبے منصور پور میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے منصور پوری کہلائے۔ آپ کے آباء و اجداد سلاطین مغلیہ کے زمانے میں دہلی کے قاضی ہوا کرتے تھے، اس لیے خاندانی نام قاضی پڑ گیا۔ قاضی صاحب کے والدین نے آپ کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ آپ نے عربی اور قرآن مجید کی تعلیم اپنے والد بزرگوار قاضی احمد شاہ صاحب سے حاصل کی۔ عربی میں کامل دسترس کے لیے اس دور کے جید عالم دین مولانا عبدالعزیز کے سامنے آپ نے زانوئے تلمس طے کیے۔ فارسی مہندر کالج پٹیالہ کے منشی سکھن لال سے پڑھی اور یونیورسٹی بھر میں اول آئے۔ 17 سال کی عمر میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس اور عدلیہ کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ قاضی سلمان بے حد متواضع خلیق اور انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ ذہانت اور فطانت خداداد تھی۔ علماء، فقراء اور ائمہ کرام کی بے حد عزت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء حق اور صوفیاء اعظام کے ساتھ غیر متزلزل عشق تھا۔ مسلم اکابرین کے علاوہ وہ غیر مسلم نابغہ روزگار شخصیات مثلا شیکسپیئر اور کارلائل کا ذکر بھی بہت احترام سے کرتے تھے۔ قاضی صاحب کے اگر نثر نگاری کے حوالے سے ہم ان کا جائزہ لیں تو رحمت للعالمین لکھتے وقت تحقیق کے تمام اصولوں کو آپ نے پیش نظر رکھا، دوسرے تمام ادیان کا عمیق تقابلی و تنقیدی مطالعہ کیا اور اس سے ان اعتراضات اور نکتہ چینیوں کا جامع جواب مہیا کرنے میں بہت حد تک آپ کامیاب رہے، جو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کو صرف ایک عقیدت مند مسلمان کی نظر ہی سے بیان نہیں کیا، بلکہ توریت، انجیل اور دوسری مذہبی کتب سے بڑی عرق ریزی کے بعد دلائل تلاش کیے ہیں، اور آپ نے دلائل سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ قاضی صاحب کا انداز بیان اگرچہ استدلالی ضرور ہے مگر خشک اور غیر دلچسپ ہرگز نہیں۔ انہوں نے اس وسیع موضوع کو انتہائی عمدہ طریقے سے سمیٹا ہے اور آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کی خوبصورت تفسیر جو ہے وہ آپ نے کی ہے۔ ان کی اس کتاب کی وجہ سے بقائے دوام وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تفسیر، تاریخ، اسماء الحسنی، تقابل ادیان اور سفر نامہ حجاز بھی ایک کلاسیکل مقام رکھتی ہیں۔ حج بیت اللہ سے واپسی پر آپ کا وصال عرشہ جہاز پر ہوا اور آپ کی نماز جنازہ سید محمد اسماعیل غزنوی نے پڑھائی اور شریعت کے مطابق آپ کے جسد خاکی کو سپرد آب کر دیا گیا۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری کے لکھے ہوئے آپ کے شامل نصاب سبق رحمت للعالمین کے چند مشکل الفاظ کے معنی آپ تحریر کرتے جائیں۔ حالت زبوں یعنی بری حالت، تباہ حالت اور بگڑی ہوئی حالت۔ انجام دگرگوں
وہ اخیر جو بہت ہی بری ہو، از راہ رحم و کرم یعنی نیکی اور رحم کے انداز میں، طبع کریم بہت ہی اچھی عادات، بادل نخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے یا ناپسندیدگی کی حالت، استراحت گزین آرام فرمانا، آرام و سکون سے سو جانا، الوف در الوف یعنی ہزاروں کی تعداد میں، مراد اس سے یہ ہے کثیر تعداد، اکراہ واجبات زبردستی اور ناپسندیدگی کی حالت میں، شفقت و رافت نرمی اور محبت، برسرے پرخاش یعنی فتنہ و فساد کرتے ہوئے برسرے جنگ ہونا، شیوہ عمومی عام انداز، عمومی طریقہ، عام طرز عمل، اور اخلاق عالیہ بلند اور اعلیٰ اوصاف یا اچھے اخلاق۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو کفر و شرک میں دیکھتے اور خیال فرمایا کرتے کہ یہ لوگ کس انجام بد کا شکار ہونے والے ہیں، یہ لوگ کیوں کر اپنے ہاتھوں اپنے لیے چاہے ہلاکت کھود رہے ہیں، چاہ کنویں کو کہا جاتا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحم پرور کو نہایت صدمہ گزرتا تھا۔ یعنی دیکھیں کہ آپ کفار جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے بھی گویا آپ کے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے، لہٰذا تبلیغ کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہے ترجمہ، ان کی باتوں سے آپ اپنا جی برا نہ کریں، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کافر ہیں، کفار ہیں، لیکن دیکھیے کہ رسول اللہ کے دل میں غیر مسلموں کے لیے بھی رحم کا جذبہ موجود تھا۔ واقعات بدر میں مذکور ہے کہ جب حملہ آور مکہ قید کر لیے گئے تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند نہ آئی، ادھر سے ادھر حضور کروٹیں لیتے تھے، کرب و اضطراب نمایاں تھا۔ ایک انصاری نے عرض کی کہ حضور کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، مگر عباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے، اس لیے مجھے چین نہیں پڑتا۔ انصاری چپکے سے اٹھا، اس نے جا کر عباس کی مشک بندی کھول دی، انہیں آرام مل گیا تو وہ فوراً سو گئے۔ انصاری پھر حاضر خدمت ہو گیا، حضور نے پوچھا کہ اب عباس کی آواز کیوں نہیں آتی؟ انصاری بولا کہ میں نے ان کے بندھن کھول دیے ہیں۔ فرمایا جاؤ سب قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سب قیدی اب آرام سے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب دور ہوا اور حضور خواب شیریں سے استراحت گزین ہوئے۔ آپ ذرا سوچئے کہ قیدی وہ تھے جنہوں نے 13 سال تک متواتر اہل ایمان کو ستایا تھا، کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو خون میں نہلایا، کسی کو بھاری پتھروں کے نیچے دبایا، کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک و خون میں سلایا تھا، اور پھر ان پر یہ نرمی، یہ سلوک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، اور جہاں تک معتبر روایات سے معلوم ہوا ہے، وہ بادل نخواستہ صرف قوم کے اکراہ واجبار سے بدر میں آئے تھے۔ بائیں ہما حضور کے عدل و انصاف نے ان میں اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پسند نہ فرمایا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور طبعی شفقت و رافت کا یہ عالم تھا کہ جب تک سب قیدیوں کے بآرام ہونے کی رپورٹ نہ لی، اس وقت حضور کو نیند نہ آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر رونق افروز مدینہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر قحط شدید کی آفت کو اتارا۔ قحط اس شدت کا تھا کہ اہل مکہ کی آنکھوں کی روشنی بھی گم ہو گئی۔